تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 17واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 1۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ترجمہ: اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار کی ناراضگی سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 1 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ قرآن کریم نے اعمال و اخلاق کی اصلاح اور درستی کے لیے جو دستور پیش کیا ہے، اس کی بنیاد اس عقیدے پر رکھی ہے کہ ہر شخص سے اس کے اعمال کے بارے میں قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی۔ آج اگر وہ اپنے منصب یا دولت کی وجہ سے قانون کی زد سے بچا رہتا ہے تو اسے یہ بات ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہ کرنی چاہیے کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جب اس کی دولت اور اس کا منصب اس سے چھین لیا جائے گا۔ وہ ہوگا اور اس کے اعمال اور احکم الحاکمین کی عدالت ہوگی۔ دلوں میں اس عقیدے کو راسخ کرنے کے لیے قرآن کریم میں بار بار صحیح بلیغ کی گئی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ جس معاشرے میں یہ عقیدہ راسخ ہو جاتا ہے وہاں ظلم اور فسق و فجور کا قدم نہیں جم سکتا۔ اسی احساس کو تقویت دینے کے لیے اس صورت کا آغاز ان آیات سے کیا جا رہا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 1 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔ وقوع قیامت کے ہولناک مناظر کو مختلف انداز میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں بھی اس خوف و وحشت کا ذکر ہو رہا ہے جس سے انسان اس وقت دوچار ہوگا جب اس نظام عالم کو درم برم کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی طویل حدیث کے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیے، آیت کا مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسرافیل 3 مرتبہ سور پھونکیں گے، یعنی جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو ساری کائنات کے درم برم ہونے کی وجہ سے گھبراہٹ اور پریشانی طاری ہو جائے گی۔ دوسری مرتبہ ساری کائنات موت کی نیند سو جائے گی، اور جب تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب اپنی قبروں سے اٹھ کر بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہو جائیں گے۔ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو زمین جھٹکے کھانے لگے گی، اور جس طرح کشتی سمندر میں ہچکولے کھاتی ہے اور چاروں طرف سے موجیں اسے تھپیڑے مارتی ہیں، یا جس طرح کوئی لٹکی ہوئی قندیل آندھی میں حرکت کرتی ہے، اسی طرح اس وقت جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی انہیں اپنے بچے بھول جائیں گے۔ جو عورت حاملہ ہوں گی خوف کے مارے ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان آیات میں جس زلزلے کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے وہ اس وقت ہوگا جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ زلزلہ 15 رمضان کو آئے گا اور اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ سورہ حج آیت نمبر 2۔ یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ ترجمہ: جس روز تم اس کی ہولناکیوں کو دیکھو گے تو غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی ماں اس لختے جگر سے جس کو اس نے دودھ پلایا، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو، اور تجھے نظر آئیں گے لوگ جیسے وہ نشے میں مست ہوں، حالانکہ وہ نشے میں مست نہیں ہوں گے، بلکہ عذاب الہی بڑا سخت ہوگا، وہ اس کی ہیبت سے حواس باختہ ہوں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 3۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ۔ ترجمہ: اور بعض ایسے لوگ ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم کے بغیر اور پیروی کرتے ہیں سرکش شیطان کی۔ سورہ حج آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ نضر بن حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے میں پیش رہا کرتا تھا۔ عقیدہ قیامت کے متعلق تو اس کی ہرزہ سرائی حد سے بڑھ گئی تھی۔ مردوں کی بوسیدہ ہڈیاں ہاتھ میں لے کر وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ ہڈیاں پھر زندہ کی جائیں گی، تم خود سوچو کبھی ایسا ہونا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی یہ حجت بازیاں اور اعتراضات علمی دلائل پر موقوف نہیں، بلکہ شیطان مردود کی وسوسہ اندازیاں ہیں جن کو اس نے پلے باندھ رکھا ہے۔ المرید
یعنی سرکش۔ سورہ حج آیت نمبر 4۔ کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر۔ ترجمہ: جس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا اور راہ دکھائے گا اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف۔ سورہ حج آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ شیطان کی نافرمانی اور پہم سرکشی کے باعث یہ شقاوت اس کی لوح تقدیر پر ثبت کر دی گئی ہے کہ جو شخص اس کو اپنا دوست بنائے گا یہ اس کو راہ راست سے بہکا دے گا اور اسے لے جا کر دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دے گا۔ سورہ حج آیت نمبر 5۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ ترجمہ: اے لوگو، اگر تمہیں کچھ شک ہو روز محشر جی اٹھنے میں تو ذرا اس امر میں غور کرو کہ ہم نے ہی پیدا کیا تھا تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کے ٹکڑے سے۔ بعض کی تخلیق مکمل ہوتی ہے اور بعض کی نامکمل، تاکہ ہم ظاہر فرما دیں تمہارے لیے اپنی قدرت کا کمال۔ اور ہم قرار بخشتے ہیں رحموں میں جسے ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ میعاد تک، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچہ بنا کر، پھر پرورش کرتے ہیں تمہاری تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے شباب کو، اور تم میں سے کچھ پہلے فوت ہو جاتے ہیں اور تم میں سے بعض کو پہنچا دیا جاتا ہے نکمی عمر تک، تاکہ وہ کچھ نہ جانے ہر چیز کو جاننے کے بعد۔ اور تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اتارتے ہیں اس پر بارش کا پانی تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے اور پھولتی ہے اور اگاتی ہے ہر خوشنما جوڑے کو۔ سورہ حج آیت نمبر 5 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ سب انسانوں کی مٹی سے پیدا کی جانے کی وجہ یا تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں ان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، یا یہ کہ مادہ منویہ جن غذاؤں سے بنتا ہے وہ سب زمین سے اگتی ہیں۔ جب رحم میں نطفہ قرار پکڑتا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس میں تدریجی تبدیلیاں ہونے لگتی ہیں۔ پہلے وہ خون کی طرح گاڑھا اور سرخ ہو جاتا ہے، اسے علقہ کہا گیا۔ پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے، اسے مدغہ فرمایا۔ اس کے بعد مدت حمل پوری کرنے کے بعد صحیح و سلامت پیدا ہوتا ہے، یا وہ اس سے پہلے ہی گر جاتا ہے۔ غیر مخلقہ کا مفہوم اکثر علماء نے یہی بیان کیا ہے، لیکن بعض کے نزدیک اس سے مراد وہ بچہ ہے جو ناقص الاعضاء پیدا ہوتا ہے۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اور آپ سچے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص پیدائش کے وقت اپنی ماں کے شکم میں 40 دن تک رہتا ہے، پھر وہ علقہ بن جاتا ہے، پھر 40 دن گزرنے کے بعد وہ مدغہ ہوتا ہے، پھر 40 دن گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس میں روح پھونکتا ہے، اور اس کو 4 چیزیں لکھنے کا امر ہوتا ہے۔ وہ یہ ہیں: اس کا رزق، اس کی موت کا وقت، اس کے اعمال، اور یہ کہ وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے آگاہ کرنے سے فرشتے کو ما فی الارحام، جو کچھ رحم میں ہے، اس کا بھی علم حاصل ہوتا ہے اور اس کی موت کے وقت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آیت میں جس چیز کی نفی ہے کہ ما فی الارحام کو کوئی نہیں جانتا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مطلع کرنے کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا۔ سورہ حج آیت نمبر 5 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ تاکہ وہ کچھ نہ جانے ہر چیز کو جاننے کے بعد۔ اس کے بعد پیدائش سے موت تک انسانی زندگی جن مرحلوں سے گزرتی ہے اس کو بیان فرما دیا۔ استقرار حمل سے لے کر آخری دم تک انسان جن مرحلوں سے تدریجاً گزرتا ہے، اور ہر مرحلے میں نازک سے نازک جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، پھر
ان کے نئے نئے جتنے تقاضے ہوتے ہیں اور جس فیاضی اور حکمت سے ان کو پورا کیا جاتا ہے، اگر انسان فقط اسی میں غور کرے تو بے اختیار ہو کر کہہ اٹھے کہ علیم و حکیم ہے وہ خالق جس نے انسان کو پیدا کیا، اور وحدہ لا شریک ہے وہ ذات والا صفات جس کی حکمت اور جس کے علم کے جلوے انسانی زندگی کے ہر موڑ پر چشم بینا کو نظر آتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا معدہ بڑا لطیف ہوتا ہے، وہ کسی ثقیل چیز کو ہضم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس وقت ماں کا دودھ بھی پتلا اور زود ہضم ہوتا ہے۔ جس نسبت سے معدے میں ہاضمے کی قوت بڑھتی ہے، بعینہ ہی اسی نسبت سے ماں کا دودھ بھی گاڑھے ہونے لگتا ہے اور اس کی دہنیت یعنی چکناہٹ میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جب بچے کے دانت نکل آتے ہیں اور اس کا معدہ طاقتور ہو جاتا ہے تو طبیعت خود بخود روٹی وغیرہ کی طرف مائل ہونے لگتی ہے۔ غرض یہ کہ زندگی کے کسی دور کا آپ مطالعہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کے چراغ ہر جگہ آپ کو جگمگاتے نظر آئیں گے۔ تو جو ذات ایک قطرہ آب سے انسان کو پیدا کر سکتی ہے اور اس کے سفینہ حیات کو زندگی کے متلاطم سمندر سے گزار کر موت کے ساحل پر لنگر انداز کر دیتی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ پھر وہ تمہیں زندہ کر دے۔ ارذل العمر سے مراد زندگی کا وہ دور ہے جب بڑھاپے کی وجہ سے عقل و فہم کی قوتیں بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں، غور و فکر کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں، یادداشت کا خزانہ خالی ہو جاتا ہے، یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس نے کسی مکتب میں قدم تک نہیں رکھا۔ وہ شخص جو کبھی وقار و متانت کا پیکر ہوا کرتا تھا اب ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ بے اختیار ہنسی آ جاتی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 5 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک پڑی ہے، یہاں سے قیامت کے وقوع پذیر ہونے کی دوسری دلیل بیان کی جا رہی ہے، حامدتاً خشک زمین جبکہ اس میں کوئی چیز نہ اگ سکے۔ سورہ حج آیت نمبر 6۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدیر۔ ترجمہ: یہ رنگا رنگیاں اس کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے اور وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور بلا شبہ وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ جب انسان قدرت کی ان اعجاز آفرینیوں کو دیکھتا ہے تو اسے یقین آ جاتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود بغیر خالق کے معرض وجود میں نہیں آ گئی، اور اس کا خالق علم محیط اور حکمت بالغہ کی صفات عالیہ سے متصف ہے، نیز اس میں بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہے اس کے لیے ہر چیز کو فنا کر کے دوبارہ پیدا کرنا قطعاً مشکل نہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 7۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ ترجمہ: اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا شک نہیں، اور اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا ان مردوں کو جو قبروں میں ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ اس ارشاد سے پھر بتا دیا کہ قیامت ضرور آئے گی، تم شیطان کی وسوسہ انگیزیوں سے دھوکہ کھا کر اس یوم حساب کا انکار نہ کرنا، ورنہ کف افسوس ملو گے اور ندامت سے ہونٹ کاٹو گے۔ سورہ حج آیت نمبر 8۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ ترجمہ: اور انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ سورہ حج آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ ایسا احمق کہ جس میں فہم و فراست کا نشان تک نہیں، جس نے کسی جاننے والے سے پوچھ کر بھی اپنی جہالت کو دور نہیں کیا، اور جس بد نصیب نے کسی صحیفہ آسمانی کا مطالعہ کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے رسول سے جھگڑتا ہے اور غرور و نخوت سے اکڑ اکڑ کر چلتا ہے۔ اس نے اپنا ستیہ ناش تو کر ہی لیا، اب دوسروں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے صبح و شام کوشاں ہے۔ ایسے جاہل، کج فہم اور مغرور کا انجام بڑا عبرتناک ہوگا۔ ثانیہ عطفی ہی غرور و نخوت سے اپنی گردن کو مروڑنا۔ سورہ حج آیت نمبر 9۔ ثانیہ عطفہ لیدل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق۔ ترجمہ: تکبر سے گردن مروڑے ہوئے تاکہ بہکا دے دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے، اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور ہم چکھائیں گے اسے قیامت کے دن جلانے والی آگ کا عذاب۔ سورہ حج آیت نمبر 10۔
ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ ترجمہ: اس روز اسے بتایا جائے گا کہ یہ سزا ہے اس کی جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہاں پر 17ویں پارے کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔